ٹھیک ہے نا جی. ابو سفیان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جلن. ہاں جلن کفر کی حالت میں. ہاں جب کافر تھے. ہاں یہ ایمان کی حالت میں بھی جلتے رہے ہیں. اللہ. جناب ابو سفیان سارے. یعنی مشرف با اسلام ہونے کے بعد بھی ابو سفیان جو ہے وہ جلتے رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں مکے میں. آپ کو پتا ہے اہل سنت جل جائیں گے آپ کی. یہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں مجھے ان سے اس لیے پرواہ نہیں. کہتے ہیں وہ تو صحابی رسول ہیں ابو سفیان. انہیں نہیں بیچارے کہ کیا پتہ ان چیزوں کو. صحابیت ایک تقدس ہے. نبی کو گالی دینا صحابیت ہے؟ بولیے نا. کفر ہے. تو پھر یہ بنو امیہ کیا کرتے رہے ہیں؟ من سب علی فقط سبنی. ہاں یہ ڈرامے ماز ہیں مولوی بیچارے. ان کو کیا پتہ ان چیزوں کا. جس نے علی کو گالی دی اس نے. اب میں آپ کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ ایمان وہ لائے. جی ٹھیک ہے جی لائے. فتح مکہ پر تلوار کی زد سے بچنے کے لیے. اچھا. حضور داخل ہو رہے ہیں مکہ میں 10,000 فوجیوں کے ساتھ. سب سے آخر میں تشریف لا رہے ہیں اور یہ ٹیلے پر چڑھ کر کہہ رہا تھا دل میں کہہ رہا تھا کاش یہ لشکر میرے پاس ہوتا تو میں محمد کو تہس نہس کر دیتا. حول ولا قوت. ٹھیک ہے نا. حضور قریب سے گزرے. اچھا ابو سفیان کے جو 2,500 لوگ یا 2,000 لوگ جو طلقاء ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے اس ملا اعظم کے تراشے ہوئے تصور دین پر جن کو رسول طلقاء کہتے ہیں یہ صحابی کہہ رہے ہیں. جن کو حضرت عمر فاروق طلقاء کہتے ہیں اور یہ صحابی کہتے ہیں. جن کو مولا کائنات طلقاء کہتے ہیں صحابہ طلقاء کہتے ہیں. طلقاء ہوتے کیا عوام کو ذرا جس پر حضور نے کہا دفع ہو جاؤ تمہیں آج نہیں ہم پوچھیں گے لا تثریب علیکم اليوم. کہ وہ حنین کی طرف رواں دواں قافلہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو بنو حوازن کے لوگ جو ہیں جنگجو ہیں اور بڑے تیر انداز ہیں. ان کا انہوں نے قیمہ بنا دینا ہے اور سمندر میں پھینک دینا ہے. لہذا چلو یہ مارے جائیں گے ان کا سامان لوٹ کے لائیں گے. اچھا اس جنگ کے دوران یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد کی جو خدمات ہیں بنو امیہ کی. کلمہ سے تو پہلے جو کچھ ہے وہ تو سب جانتے ہیں نا. یہ ایک جائزہ میں پیش کر رہا ہوں. ایک ریت کے ٹیلے میں چھپ کر بیٹھے ہیں. کس موقع پر؟ حنین کے موقع پر. کلمہ پڑھنے کے بعد چھپے ہوئے تھے. چھپے ہوئے تھے ڈر کے مارے. نہیں ڈر کے مارے نہیں. میں بتاتا ہوں نا آپ سماعت فرمائیں نا جی. وہ چھپ کر بیٹھ گئے ریت کے ٹیلے کے پیچھے اور تماشا دیکھتے رہے کہ مسلمانوں کو پسپائی کیسے ہوتی ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فتح عطا فرمائی. فتح مبین عطا فرمائی. وہ چونکہ یہ حوازنی جو تھے وہ بڑا سرمایہ لے کر آئے تھے. بہت سارا مال غنیمت جمع ہوا. بہت سارا. اب اس مال غنیمت کے جمع کرنے کے بعد جس وقت وہ مجاہدین میں تقسیم ہونے لگا تو سب سے پہلے یہی ابو سفیان آگے آئے. کہنے لگے کہ ہم بھی ساتھ تھے. اب دیکھو نا کردار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے. مطالبہ کیا ہے. یہ دوسری خدمت ہے اسلام کی. لا حول ولا قوت. آپ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام کو ڈیمیج ہی کیا ہے. نہیں اسلام کی شروع سے لے کر آخر تک یہ مخالف رہے. امیر معاویہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر صفین کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر چلو کرسی مل گئی ہے اس کے بعد آرام کر لو. کرسی ملنے کے بعد 30,000 مسلمانوں کو قتل کیا ہے جس میں کئی ہزار اصحاب تھے. میں مولوی اپنے بریلویوں سے پوچھتا ہوں بھئی صحابی کو گالی دینے والا کافر ہے بے شک تو صحابی کو قتل کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی رضی اللہ ہے. اب یہ ذہنی عیاش یہ کہتے ہیں کہ اس قتل عام پر بھی ثواب ملتا ہے. اب اس ٹائٹل پر یعنی قتل سے اوپر کوئی ہو سکتا ہے جرم؟ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک شخص مومن کا ومن قاتل مومنا متعمدن ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. جس نے قتل عمد کیا ایک شخص اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تو جس نے 1,14,000 مسلمان قتل کیے اللہ قتل کروائے. میں کسی مذہب کا نہ پابند ہوں کیونکہ مذہب زمین کے اندر جو بڑے حجرے ہیں اس کی تراش خراش ہے. دین کا میں پابند ہوں. اللہ کے دین کو سچا جانتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سچا جانتا ہوں. قرآن کو حق مانتا ہوں حکم مانتا ہوں. کچھ نہ کرے امت صرف ان کے رویوں کو قرآن پر ٹیلی کر لے. اچھا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کے بارے میں بتائیں. تختو فی الباغیہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یہ مولوی کہتے ہیں کہ باغی جو گروہ تھا وہ حضرت علی کی جماعت میں شامل تھا. اتنا بڑا الزام. ہاں یہ مولوی ہے نا جی. دین ملا فی سبیل اللہ فساد. ملا نے آج تک نہ الوہیت پر یقین کیا ہے نہ رسالت پر. بے شک میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. نہ قرآن پر ہے نہ رسول پر ہے اور نہ ہی جناب والا رسالت پر ہے. آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اگر ایمان ہوتا تو یہ باتیں نہ کرتے نہ کرتے. ٹھیک ہے نا. یہ ڈرامے باز ہیں. کوئی ظلم کی انتہا دیکھو. ظلم کی انتہا دیکھو کہ حجر بن ادئی جو ہیں
کیا قصور ہے کہ وہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی نہیں دیتے، لعنت نہیں کرتے؟ بالکل یہ جرم ہے، ان کی عظمت کے قائل ہیں. اس جرم کی پاداش میں اسے قتل کر دیا ہمارا ساتھی امیر معاویہ کے دور میں جی انہوں نے خود کیا ہے. امیر معاویہ نے. ہمیں جی. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی تھی تو اس وقت بہت سارے جو اصحاب تھے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. اس بیعت نہ کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ عوام الناس کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ اس کا ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے، جی جی. پس منظر ہے. بنو امیہ اور بنو ہاشم کا جو معاملہ ہے بے شک. یہ ایک تاریخی ہسٹری ہے اور بھی حقائق ہیں. یہ جو خاندان نبوت کا تقدس مآب تسلسل رہا ہے نا، اس میں ہر فرد محترم اعلیٰ اخلاق اور کامل سخاوت کی انتہا پر تھے، جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کی برکات سے، جس کی وجہ سے لوگوں کے قلب و روح کی گرمی جو ہے انہیں سلام کرنی آتی، اور ان کی عقیدت، محبت، احترام، اور ان کو وہ مناصب دیے جو اس وقت. تو یہ جو عبد الشمس تھا یہ ٹکرا گیا بنو امیہ کا. امیہ کا. عبد الشمس امیۃ الاکبر. ہوا یہ کہ جب لوگوں کی عقیدت دیکھی، یہ جو سارے منصب تھے، سقایا، حجابہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے انہی کے پاس تھے، کیونکہ یہ ملت ابراہیم کے امین تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان والا بے صفات. شک. قرآن کریم کے اندر بھی اس کی گواہیاں موجود ہیں اور احادیث کے اندر بھی ہے وغیرہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام تک. اب ہوا یہ کہ جس وقت لوگوں کی عقیدت دیکھی، اہتمام دیکھا، احترام دیکھا، اور جس خیمے میں جناب ہاشم علیہ السلام تشریف فرما ہو جاتے، اگر رات کا وقت ہوتا تو اس خیمے کی ریخوں سے ان کے وجود سے نکلے ہوئے نور کی شعائیں نکلا کرتی تھیں. بے شک. وہ اس قدر مقدس وجود تھا. تو لوگ بربلا بول اٹھتے کہ یہ آخر الزمان نبی ہے، تو آپ کو وضاحت کرنی پڑ جاتی تھی. تو جس شخص پر جو نعمتیں ہوتی ہیں اس پر حسد ہوتا ہے، بے شک. یہ ایک قانون ہے. تو یہ حسد سے جل گئے. یہ کلاش تھے اچھا. اور اخلاق سے بھی عاری تھے، بالکل صحیح. لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے. بنو امیہ کو. ہاں. انہوں نے ٹھان لی کہ یہ منصب ان سے ہم نے لینے ہیں. تو جناب نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، یہ منصب کوئی ایسا ویسا تو نہیں ہے، یہ خدمت گزاری کا منصب ہے اور لوگوں کے اعتماد کے حوالے سے ہے. لوگوں نے کیا، اگر لوگوں سے آپ منافرہ کر لیں، جسے آپ الیکشن کہہ لو، وہ آپ کو منتخب کر دیں تو بسم اللہ آ جاؤ. منافرہ ہوا اور اس میں یہ طے ہوا اس دور کے اندر کہ جو منافرہ ہار جائے وہ مکہ چھوڑ جائے، بالکل صحیح. 10 سال کے لیے وہ چلا جائے شام. اب شام جو ہے وہ سرزمین یہود تھی، بے شک. وہ کتابوں میں پڑھتے رہتے تھے سارا کا سلسلہ، اور ان کا وہاں جانا آنا بھی پڑھتے رہتے تھے کہ انہوں نے آنا ہے. ان کی انہوں نے بڑی نباشیں شروع کر دی یہودیت مائنڈ سیٹ پر اور یہودیت مزاج پر. بالکل صحیح. ہوا یہ کہ 10 سال کا عرصہ بڑا ہوتا ہے کسی ماحول میں اترنے کے لیے. پھر ادھر حضرت ہاشم علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، اور ہاشم علیہ السلام صرف مذہبی بندے نہیں تھے، بہت بڑے عالمی اکانومسٹ تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں، مکے کی اس بدحالی کو خوشحالی میں بدلنے میں ان کا کلیدی کردار ہے، حضرت ہاشم علیہ السلام. حضرت ہاشم علیہ السلام کو. اور اس وقت کا جو اچھا، سادہ یہ دور سب تھا، دین ابراہیم پہ تھے. ہاں ہاں، ہاں. اور کوئی مشرک نہیں تھا ان میں سے. نہیں بت کوئی پرست کوئی مشرک نہیں نہیں، تھا. نہ حضرت قرآن میں ابراہیم کی نسل سے. جی میں عرض کرتا ہوں، قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ایک واقعہ، ایک عظمت یاد کرو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، حضرت ابراہیم کی اس بات کو یاد کرو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. ان کے سارے ماحول میں بت قدا تھا، سارا جہان جو ان کے سرونے گری میں تھا، بلکہ ان کے گھر میں بت بنتے تھے، گلی میں بت، ادھر بت، ادھر بت. تو مزاج خلت کے اندر یہ بات ناگوار گزری کہ جس خالق نے پیدا کیا ہے اس کو سجدہ نہیں، اور مٹی کو اور پتلوں کو وغیرہ وغیرہ. بالکل صحیح. تو جناب نے اپنی عظمت و جلال کے ساتھ اور نبوی حمیت کے ساتھ اس جوش سے کہا، اس ارتعاش کے ساتھ کہا کہ عجیب ہو گئی بات، کیفیت ہی بدل گئی، ماحول ہی بدل گیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اس جلالت سے کہا کہ عرش الہی کو بے وجد آ گیا کہ کس ماحول میں ایک اجنبی بندہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں تم سے بھی اور تمہارے بتوں سے بھی. بالکل صحیح. کہنے میں وہ اتنا لطف تھا کہ خدا کی رحمت جم اٹھی. تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اے میرے خلیل، آپ کا یہ پیار بھرا یہ جو کلمہ